قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کا خالق و مالک اور خالق شش جہات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، یہ اختلاف لیل و نہار، یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے اندر کسی بھی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے مالک و مولا، تو نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا، کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اور انسان سے بھی یہ کہا کہ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی حکمت و سبب و علت کے پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں عبث بنایا، بیکار بنایا اور تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ تو فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام گواہی دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انسان کو ایک مقصد عظیم کے تحت پیدا کیا گیا۔ وہ مقصد عظیم کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جن کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو حضرات گرامی، ان ساری آیات بینات و طیبات کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد عظیم کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اس کی تابعداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور حضرات گرامی، جو رب تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری ہے، اس کے احکامات ہیں، اس میں پہلا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرنا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، سٹرکچر، اسلام کے جو پلرز ہیں وہ 5 ہیں۔ اس میں کلمہ طیبہ کے بعد عملی اعتبار سے پہلا اگر کوئی فرض ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کا ادا کرنا۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قبر کے جتنے سوالات ہیں وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، اعتقاد سے متعلق ہیں۔ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ لیکن جو عمل کا سوال ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃہ، سب سے پہلے عمل میں سے، اعمال میں سے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، ما بہ الامتیاز ہے، فرمایا کہ وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں،
اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نماز کا ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر بار بار بندوں کو یہی حکم دیا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ فرمایا دن کے کناروں میں نماز کو ادا کرو، رات کے حصے کے اندر نماز کو ادا کرو، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ حسنات، یہ نیکیاں سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل علیہ السلام نے مجھے وصیتیں فرمائیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا، فرمایا کہ اے ابو درداء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قَطَعْتَ وَحَرَقْتَ، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا کہ فرض نماز کو کبھی متعمدن، جان بوجھ کر، عمدن نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، آگے جملہ بہت بڑا ہے، فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، فرمایا جو جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ نے گزشتہ آخری جو رمضان کا جمعہ تھا، جس میں مساجد کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے سماعت فرمایا، اس میں فرمایا کہ جب بندہ گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی ضمان و امان میں آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ ہر اٹھے ہوئے قدم پر رب تبارک و تعالی اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ قدم کدھر اٹھ رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف وہ اپنے قدموں کو اٹھا رہا ہے۔ فرمایا ہر قدم پر رب تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند و بالا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کرام کا ذکر کیا، سورہ مریم کے اندر سب نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ انبیاء کرام تھے، یہ صدیق تھے، یہ صالح تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ بندے تھے، لیکن فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا اس کے بعد کچھ ناخلف قسم کے لوگ آئے، کچھ اس قسم کے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، تھے تو وہ نبی زادے، چونکہ نبیوں کا ذکر آیا، تھے تو وہ بڑے مقدس، لیکن فخلف من بعدہم خلف، وہ نہ خلف ہوئے، انہوں نے کیا کیا کام کیا؟ پہلی جو بات بتائی، فرمایا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے اندر، نفسانی خواہشوں کے اندر پڑ گئے، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان کو غی وادی کے اندر داخل کریں گے۔ یہ کن لوگوں کے لیے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ لوگ جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، نماز کو برباد کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ماعون کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا کہ جنہوں نے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے۔ لفظ جو قرآن کے اندر استعمال کیا وہ ذرا دیکھیے کیا ہے۔ لفظ ہے مصلی، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، صلاتن سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے، یعنی ہیں تو وہ نمازی ہیں، ہیں تو وہ نمازی ہیں،
لیکن کیسے نمازی ہیں؟ بھائی جب نمازی ہیں تو ان کے لیے پھر ویل اور ان کے لیے بربادی کا لفظ فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، یعنی یا تو نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا نہیں کرتے ہیں، نماز کا وقت پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یا تو وہ نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ہاں پڑھیں گے کرتے کرتے نماز کا وقت چلا گیا، یا پھر فرمایا کہ الذین هم یراؤون، پڑھتے تو ہیں مگر دکھلاوے کے لیے پڑھتے، دونوں کے لیے فرمایا کہ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے اور ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، نماز ہم نے رمضان المبارک کے اندر ادا کی، بڑے اہتمام سے ادا کی، بڑے احتشام سے ادا کی، بڑے ذوق و شوق سے ادا کی، لیکن رمضان چلا گیا، مسلمانوں کا ذوق و شوق چلا گیا۔ یمن کے ایک عالم دین نے ایک چھوٹا سا ایک تحریر سوشل میڈیا پر نشر کی، فرمایا رمضان تو چلا گیا، نعوذ باللہ رمضان کا رب تو نہیں چلا گیا، اس کی ربوبیت سے تو تم باہر نہیں چلے گئے، اس کی فرضیت سے تو تم باہر نہیں چلے گئے ہو۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ صرف رمضان کا رب ہے؟ اس نے رمضان کے اندر تمہیں جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کی بارگاہ کے اندر تم جواب دہ ہو، یا ایک بندہ مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے رمضان تو ایک ریہرسل کے لیے ہے، فرمایا انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ میرا مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو اعمال میں سے مقبول ترین عمل ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم، دونوں بزرگوں نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں، فرمایا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کیا ہے؟ ہم آپس میں پوچھتے رہتے ہیں، معلومات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری اور مسلم کے کلمات میرے سامنے کھلے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین اور مقبول ترین عمل یہ ہے۔ یہ جو عبارت ہے بخاری کی الصلاۃ لوقتها، ہم اس کا معنی لیتے ہیں نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، شوافع کہتے ہیں کہ الصلاۃ فی اول وقتها، کہ نماز کو اس کے اول وقت کے اندر ادا کرنا، اسی لیے شوافع کے ہاں یہ حکم ہے کہ جیسے وقت شروع ہو تو فوراً نماز ادا کی جائے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز کے کسی بھی وقت کے اندر ادا کر لیں گے وہ آپ کی ادا ہی ہوگی، اس کے ثواب کے اندر یا فضیلت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے گزار کے ادا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرو، فرمایا رب تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن خشوعہن کان لہ علی اللہ عہد، اللہ اکبر، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے عہد میں اور رب تعالیٰ کی زمان و امان میں آ جاتا ہے جو بہترین وضو کرتا ہے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، رکوع اور قیام کو صحیح ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی زمان میں آ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے اور اپنا فضل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، فویل للمصلین، اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، بڑے صحابی رسول ہیں، جلیل القدر،
انہو ذکر الصلاۃ یوما، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا اور حضور نے فرمایا من حافظ علیہا، فرمایا سنو میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، جو نماز کی محافظت کرے گا، اقیم الصلاۃ حافظوا علی الصلوات، دو لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوئے، اقیموا، نماز کو صحیح طور پر ادا کرو، قائم کرو نماز، حافظوا علی الصلوات، نماز کی محافظت کرو، سب نمازوں کی محافظت کرو۔ تو حضور نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا ونجاتا وبرہانا یوم القیامت، فرمایا جو نماز کی محافظت کرے گا یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، اس کے لیے نجات بن جائے گی، اس کے لیے برہان اور دلیل بن جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ اٹھے ہوئے قدموں کو، یہ جھکے ہوئے سروں کو، یہ جبین نیاز جو اس کی بارگاہ کے اندر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہے ہیں، فرمایا کانت لہ نورا ونجاتا وبرہانا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، نجات بن جائے گی، برہان بن جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ونجاتا وبرہانا یوم القیامہ، فرمایا کہ جو نماز کی محافظت نہیں کرے گا، فرمایا نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ برہان بنے گی، نہ نجات بنے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی بارگاہ کے اندر ہمیں ہمیشہ سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میں اس کے جو عربی الفاظ ہیں بلکہ یہ کہہ لیں اپنی زبان کے اندر کہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلے، صحابہ کرام کی سماعتوں سے ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوئے، انہوں نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، ائمہ مجتہدین، ائمہ احادیث کو پہنچایا، انہوں نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ یعنی یہ کسی بھی نبی کے اقوال کو اس نے اہتمام کے ساتھ، صحت کے ساتھ پہنچانے کا نظام نہیں ہے۔ پورا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور حضور علیہ السلام کے ارشادات کو اہتمام و احتشام کے ساتھ پہنچایا۔ تو فرمایا کہ جو قیامت کے دن بندہ آئے گا اگر نمازی نہیں ہے، محافظت نہیں کرنے والا، تو لم یکن لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامت، بلکہ مع قارون، یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، استغفر اللہ ربی، بڑے بڑے دنیا کے کافروں کا نام لیا۔ فرمایا بے نمازی کا حشر، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ایک بڑا ہی بدبخت کافر تھا ابی بن خلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا، کہتا تھا میں نعوذ باللہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کو قتل کروں گا، شہید کروں گا۔ اس بدبخت کافر کا نام یہ میرے سامنے مسند احمد ہے، دارمی ہے، بہقی، شعب الایمان کے اندر سب نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ کون؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرے سامنے جمعے کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بحمداللہ تعالی، میرا یہ ایک یقین ایمان ہے کہ یہ سب نمازی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی بندہ بے نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی بندہ کو اتنی جلدی جمعے کے لیے نہیں آ سکتا، وہ تو آئیں گے آخری وقت کے اندر دوڑتے بھاگتے ہوئے، جب انہوں نے ایک عام نماز نہیں پڑھنی ہے تو جمعے کے اندر کیا آئیں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، فیملی کے اندر لگا ہوا ہے، بزنس کے اندر لگا ہوا ہے، انسان کسی مصروفیات کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کے اندر نماز کی اہمیت راسخ نہیں ہوتی ہے۔ وہ نارمل ویز کے اندر، نارمل ٹائم کے اندر تو پڑھتا ہے، لیکن ذرا سا کہیں بیزی ہوا، پھنسا کسی چیز کے اندر تو وہ نماز کے اندر سستی کر گیا۔ اس کے لیے فرمایا فویل للمصلین، ویل اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھتے۔ حضرات گرامی، اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا، فضل کا معاملہ فرمایا، رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق کو، اس اللہ کے کرم کو ضائع نہ کرنا۔ پہلا جمعہ ہے شوال کا، رمضان کے بعد پہلا جمعہ ہے،
ابھی تازہ دم ہیں ہم، ابھی رمضان کے اثرات و برکات زائل نہیں ہوئے ہیں، ابھی وہ روزوں اور سحری کی چاشنیاں ضائع نہیں ہوئی ہیں، ابھی وہ رمضان کی برکات ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کو ساتھ ساتھ کیری آن کریں اور یہ عہد اور وعدہ کر لیں کہ یار، اور اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکے تو کم سے کم رمضان کے بعد نماز پر ہم مستقیم ہو جائیں گے، قرآن کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے۔ بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبا کام ہے، لیکن ایک فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کی برکت سے برائی سے بھی رکتا ہے، اس کی برکت سے انسان کے گناہ بھی رب تبارک و تعالی محو معاف فرماتا ہے، اور یہ نماز کی برکت ہے، یہ مسجد کی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالی آہستہ 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 اس کو مکمل نیک بندہ بنا دیتا۔ لیکن جو پہلی سیڑھی اور بنیاد ہے، جو خشت اول ہے، وہ انسان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز ادا کرنا ہے۔ ایک تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اس کو میں سہل اور آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کتابوں کے اندر تو موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو ڈیلیور کرنا، اس معافی ضمیر کو منتقل کرنا، یہ ایک بڑا مشکل ترین امر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے، اور اصل چیز یہی ہے خطاب اور خطبے کی، وہ انسان ڈیلیور کر سکے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل، عقائد ہیں اور اعمال ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر تو کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اللہ کی کسی ایک صفت کا منکر ہو گیا، کوئی قرآن کا منکر ہو گیا، کوئی نماز کا منکر ہو گیا، کوئی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہو گیا، تو وہ اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کا، دین اسلام کا ایک رول ہے، قانون ہے باقاعدہ طور پر، کہ کسی بھی عمل کے ترک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، مردود الشہادت ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے نعوذ باللہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ گناہگار ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بندہ حج نہیں کرتا، اس پر حج فرض ہے، تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز کا منکر ہو گیا یا کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، جیسے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ ہوئے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ عقیدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر سیدھی سی سمپل سی بات یہ ہے، ایک عوام الناس بیٹھی ہوئی ہے، کہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک رول ہے، ایک ریگولیشن ہے، ایک اصول ہے۔ اب میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں ترمذی شریف کی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، اب ذرا توجہ کیجئے گا اس تمہید کے ماننے کے بعد، کہتے ہیں کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر۔ فرمایا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو، چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے، جو میں نے آپ کو اردو کے اندر آسان کر کے پہلے بیان فرمایا۔ لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر کان اصحاب رسول اللہ، حضور کے اصحاب کسی بھی عمل کو، کہ ایک بندے نے اگر مثال کے طور پہ زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، حج نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، نماز کے سوا، حالانکہ نماز بھی عمل ہے۔ کہا کہ کئی صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ کتنی لمبی میرے تمہید باندھی، کتنی بنیادی بات پہلے ذکر کی کہ عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں کہا جاتا۔ ہمارے حضور امام اعظم ابو حنیفہ کا اب بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز کے ترک کرنے کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، اس کو فاسق کہتے ہیں، مردود الشہادت کہتے ہیں۔ لیکن کئی ائمہ کرام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر کس چیز کی مسلمانی، باقی کیا بچا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ بولو بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، پہلا جو فرض ہے وہ فرض ہی نہیں بندہ کر رہا، تو باقی کو تھرمامیٹر لگا کے اس کی مسلمانی کو چیک کریں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا ظاہر کے اندر اس کی مسلمانی یہ ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مدثر کے اندر فرمایا کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا خطرناک منظر، ہولناک منظر ہوگا کہ کوئی شخص، کوئی کلیگ ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، ایک جنت کے اندر ہے اور دوسرا نعوذ باللہ من ذالک جہنم کے اندر ہے۔ کہ جتنے میرے نمازی بیٹھے ہوئے، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر ایک ساتھ رکھے۔ جیسے ہم یہاں پر جمع ہیں، اللہ اکبر، جمعے کے دن جیسے ہم یہاں پر جمع ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قرآن مجید میں فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ فرمایا جس وقت جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پردہ ہٹا دیا، جنتیوں نے پوچھا جہنمیوں سے، یتساءلون فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے پوچھا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم کے اندر لے کے گئی؟ تو انہوں نے پہلی جو بات کہی، انہوں نے کہا لم نکن من المصلین، کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اگر کسی جگہ کوئی فکر آخرت کی بات کرتا تھا، ہمیں ڈراتا تھا قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال، تو ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، بلکہ ہمارا تو آخرت پر ایمان نہیں تھا، ہم جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یہ یقین کا دن آ گیا۔ تو حضرات گرامی، بس اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ تھوڑا جمعہ لمبا ہوتا رہا، اور رمضان کی ایک بہار تھی، کھانے کا بھی نہیں تھا آپ کا وقفہ، کہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، اور بحمداللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے ہم نے برکات حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو، ہمارے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن میں اتنی بات کہوں گا، اتنی بات میں اپنے نمازیوں سے کہوں گا، خاص طور پر اس وقت جو اکثریت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ میرے آفیسز کے وہ ساتھی ہیں جو ظہر کی نماز میں میرے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آپ یقین کریں، رمضان میں جب داخل ہوتا ظہر کی نماز کے اندر تو یہ سارے کا سارا ہال بھرا ہوتا، باہر والا ہال بھرا ہوتا، باہر سیدھی تک ظہر کی نماز کے اندر پبلک ہوتی۔ اچھا، وہ کہیں دور سے تو نہیں آ سکتے تھے، سراؤنڈنگ سے آتے تھے، کوئی واکنگ ڈسٹینس سے آتا تھا، کوئی گاڑی پر، بائک پر آتا تھا، کسی اور جگہ سے چل کے، کوئی اورنگی سے کوئی ظہر کی نماز تو پڑھنے نہیں آتا تھا۔ پتہ چلا کہ سب کے سب سراؤنڈنگ کے اندر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ لیکن یارو کیا ہو گیا کہ جیسے رمضان ختم ہوا تو باہر کا صحن بھی خالی ہو گیا، ورانڈا بھی خالی ہو گیا۔ وہی جو رمضان سے پہلے اندر کے ہال کے اندر 300 نمازی ہوتا تھا، 10 صفحے ہیں، وہی 10 صفحے ہیں۔ میں آپ کو صرف کوئی لمبی چوڑی دعوت اتنی نہیں دینا چاہتا ہوں کہ جس دعوت کو یہاں سے نکلنے کے بعد آپ بھلا بیٹھیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ جس رمضان کے اندر آپ نے عبادات کی ہیں، وہ رمضان یہی کہہ رہا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دیا تھا اور علت بیان کی تھی، وہ تھی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کہاں گیا وہ تقوی؟ کہاں گئی وہ پرہیزگاری؟ کہاں گئی وہ عبادات؟ اللہ اکبر۔ اور حضرات گرامی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن جب پنڈلی کھل جائے گی، فرمایا مشکل ترین حالات ہوں گے، فرمایا اس وقت ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو فلا یستطیعون، اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، آج ان پر ذلت طاری ہوگی۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ کہا جائے گا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو جتنے نمازی ہوں گے دنیا کے اندر مسجدوں میں آ کر نماز بجماعت ادا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم کسی رکوع کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو،
مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں رکوع کرنے والوں سے مراد نماز بجماعت کا ادا کرنا ہے۔ نماز بجماعت یا تو سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سنتوں میں سے ہے۔ دیکھیں سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ ذرا توجہ کیجیے، آخری وقت ہے۔ سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنن ہدا ہے اور ایک سنن زوائد ہے۔ ایک سنن مؤکدہ ہیں جو سنن ہدا ہیں۔ سنن زوائد یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ سفید کپڑا پہنیں، آپ امامہ پہنیں، یہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، یہ کریں، یہ ہیں سنن ہدا، ہیں تو یہ سنتیں ہیں لیکن یہ زوائد ہیں۔ دوسری ہیں سنن زوائد ہیں۔ سنن ہدا وہ ہیں، مثال کے طور پر ختنہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، اور نماز بجماعت کا ادا کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے تقریباً 27 سنتیں لکھی ہیں، بعض نے کچھ زیادہ لکھی ہیں۔ یہ سمجھیے گا دونوں کے اندر فرق۔ جو سنن زوائد ہیں وہ بندہ اگر کرتا ہے تو اس کو فضیلت ملے گی، حضور کی سنت کی اتباع ملے گی، لیکن چھوڑ دیتا ہے تو اس کو آپ گناہگار نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر اس وقت یہ سارے کے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے پیلے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے براؤن پہنے ہوئے ہیں، کسی نے کیا پہنے ہوئے ہیں، تو اب ان سب کو کیا کہیں گے کہ یہ سب تارک سنت ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ سنیت سے خارج ہو گئے۔ اور وہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ سنن زوائد کے بارے میں نہیں ہے، سنن ہدا کے بارے میں۔ پھر تو یہ سارے کے سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے پگڑی نہیں پہنی، کسی نے سفید کپڑا نہیں پہنا، کسی نے مثال کے طور پہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، جو ایک عادیہ، سنن عادیہ بھی کہتے ہیں ان کو، نہیں، اس سے مراد سنن ہدا ہے۔ ومن اعرض عن سنتی، کہ جس نے نکاح سے اعراض کیا، جس نے ختنے سے اعراض کیا، اور جس نے نماز بجماعت سے اعراض کیا۔ تو بعض لوگوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے سنن ہدا میں سے، اور بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ نہیں، اتنی تاکید حضور نے فرمائی ہے، جماعت کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اب یہ سنت کے درجے سے اٹھ کر واجب کے درجے کے اندر چلی گئی۔ برکعوا مع الراکعین۔ دوسرا وقت ہو چکا ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی میں نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، فرمایا جو تنہا نماز پڑھتا ہے، دفتر میں نماز پڑھ رہا ہے، دکان میں نماز پڑھ رہا ہے ایک نماز، اور فرمایا جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ نرمی۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں پر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد، یحرقون البیوت احرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرات گرامی، بس جمعے کا یہ آخری پیغام ہے کہ خدا را رمضان کے اندر جس طرح نماز بجماعت کے لیے آتے تھے، آپ آئیں، آ کر نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ نہیں کسی کو درس میں بیٹھنا ہے، نہیں کسی کو ختم کے اندر بیٹھنا ہے، نہیں کسی کو کسی معاملے کے اندر بیٹھنا ہے۔ ہمارے یہاں پر بھائی درس دیا کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو یہ اسلامی بھائی یہاں درس دے رہے ہوتے ہیں تو روکتے ہیں کہ بھئی درس میں بیٹھو، درس میں بیٹھو۔ ہم نے باقاعدہ ان کے ذمہ داروں کو پیغام دے دیا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو نہیں روکیں گے، آپ شرعی اعتبار سے بھی نہیں روک سکتے، کسی بندے کی مرضی ہے۔ میں یہاں درس دے رہا ہوتا ہوں، میں 4 خادموں کو یہاں گیٹ پہ کھڑا کر دوں، قاری صاحب کو بولو، ان کو بولو یہاں کھڑے ہو جاؤ، روکو لوگوں کو، نہیں، شرع نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، سب سے پہلے اس پر واجب کا، فرض کا ادا کرنا ہے۔ ہم نے ان کو پیغام دے دیا کہ آپ نے یہاں درس دینا اگر تو کسی نمازی کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ یہ خلاف شرع عمل ہے۔ تو آپ آئیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو کسی ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں بیٹھنا، نہ بیٹھے، نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں، لیکن خدا را نماز بجماعت کے لیے آئیں۔ خدا را رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو ویران نہ کرے کہ مسجدیں صدائیں دیتی ہیں، آہو فغاں کرتی ہیں کہ کہاں گئے وہ رمضان کے نمازی، کہاں گئے وہ جبینوں کو جھکانے والے؟ کیا رمضان ختم ہو گیا، مسلمان بھی ختم ہو گئے؟ وہ مسجدیں ویران ہو کر جواب دیتی ہے۔ تو آج اس مبارک دن پہلا جمعہ ہے شوال کا، ابھی وقت نہیں گیا، پہلا جمعہ ہے شوال کا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عہد کرتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہیں کہ نماز بجماعت پر پابندی کریں گے، نماز بجماعت پر پابندی کریں گے، نماز بجماعت پر پابندی کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق